ضد لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن توصى إلا بعلمك تطاع فتشكر توصى فتغفر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ نے عجیب رونقیں دی ہیں۔ رمضان ایک عجیب برکت والا مہینہ ہے اور یہ اپنے اختتام پر ہے، اور یہ قرآن کریم مالک کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس کے نقوش بھی باعث برکت، قرآن کریم کو اٹھانا ثواب ہے، قرآن کی زیارت کرنا ثواب ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو بیت اللہ کو دیکھے گناہ جھڑتے ہیں، زمزم کے پانی کو دیکھے گناہ جھڑتے ہیں، ابا اور اماں کے چہرے کو دیکھے گناہ جھڑتے ہیں۔ قرآن کریم کو دیکھتا رہے، اس پر بھی اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام قرآن کریم اٹھاتے چومتے تھے، روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، بے اختیار قرآن کریم کو اٹھاتے رو پڑتے تھے۔ اللہ کا نظام ہدایت ہے، باپ بہت بڑا کافر تھا، اللہ نے ابو جہل کے 3 بھائی تھے، وہ تینوں مسلمان ہوئے، 2 سگے اور 1 ستیلا۔ بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، بہو بھی مسلمان ہو گئی، اور 2 بیٹیاں تھیں حنفہ اور جمیلہ، وہ بھی صحابیہ بنی، مسلمان ہو گئی۔ کتنی بڑی سعادت ہے! ایمان کا ایک ذرہ ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو قرآن کے نقوش جو کاغذ پر لکھے ہوئے ہیں، یہ بھی قابل احترام ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کچھ اوراق نیچے زمین پر گرے ہوئے تھے، آپ غصے ہوئے اور ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو قرآن کو ایسے رکھ دیں۔ قرآن کریم کی طرف پاؤں کرنا، پیٹھ کرنا، خود اونچا بیٹھنا، قرآن کو نیچے رکھ دینا۔ بعض احمق تو یہاں تک کر لیتے ہیں قرآن کریم سر کے نیچے رکھ دیا۔ اللہ پاک رب العالمین کمال ادب نصیب کرے۔ دوسری درخواست میرے بھائیو یہ ہے، یہ اللہ نے ہمارے لیے ریاضت کا مہینہ بنایا تاکہ میرے بندے 11 مہینے ایسے گزارے جیسے اس مہینے میں ہم کوشش کرتے ہیں، قرآن کریم زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو یہی ترتیب اگر بنا لی جائے، یہ سارا مجمع نیت کر لے کہ 3 سپارے روزانہ پڑھیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، 10ویں دن قرآن کا ختم ہو جائے گا۔
قرآن کی 7 منزلیں ہیں۔ صحابہ کرام میں اکثر 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ ہمارے اکابرین میں حضرت تھانوی کا معمول رہا، پوری زندگی 10 سپار یومیہ پڑھتے تھے، 10 پارے۔ اس لیے میں حافظ صاحبان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ماں باپ نے حفظ کرا دیا، اللہ کے لیے اس نعمت کو ضائع نہ کریں۔ ساری دنیا کے مال و جاہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پر قربان کر دیے جائیں۔ ساری دنیا کے عہدے نیک حافظ قرآن کی دھوپ کے برابر بھی نہیں۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا، جس کے منہ سے قرآن نکل رہا ہے۔ اس لیے سارے بھائیوں سے درخواست ہے، تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہیں۔ ایک دفعہ کسی قاری صاحب کو سنا دیں تاکہ قرآن کریم کی غلطیاں ٹھیک ہو جائیں۔ دیکھو، اکثر آذانیں غلط دیتے ہیں، اکثر تکبیر ہم غلط پڑھتے ہیں، اتحیات سنو تو وہ غلطی، دعائے قنوت سنو تو وہ غلطی۔ اب کیا حرج ہے، شرم کی کیا بات ہے اگر آدمی اس غلطی کو ٹھیک کر لے؟ کیونکہ غلطی تو صحیح کرنے سے صحیح ہوگی۔ اب یہ اذانیں ہوتی ہیں، پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، لفظ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پکی بات ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ انا اس کو پڑھتے ہیں انا محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، ہم اللہ کے رسول ہیں۔ کتنا معنی غلط بن جاتا ہے۔ ساری زندگی حیا للصلاۃ حیا للصلاۃ پڑھتے ہیں، حیا للفلاح، حالانکہ عین ہے، عین کی جگہ پر لام پڑھتے ہیں۔ قد قامت الصلاۃ ہے تو قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر آدمی سیکھنا شروع کرے تو سعادت کبریٰ ہے۔ میدان معاشر میں بلال آئے گا اذان دیتے ہوئے، پھر سعد قرظی آئیں گے، پھر عبداللہ ابن ام مکتوم آئے گا، پھر ابو محذورہ آئیں گے۔ ساری خلقت سے زیادہ حسین نظر آئیں گے، ساری خلقت انہیں دیکھے گی۔ قیامت تک جتنے مؤذن آئیں گے وہ سارے ان کے پیچھے ہوں گے۔ اس لیے نیت کر لیں بھائی انشاءاللہ ہم آدھا گھنٹہ روزانہ سیکھتے رہیں، سال لگ جائے گا، 2 سال لگ جائیں گے، 3 سال لگ جائیں گے۔ اگر موت آئی تو اللہ نیک کاریوں میں اٹھائیں گے۔ اس کا احترام ہو۔ جب بنی عباسیہ ختم ہوئی، بنو امیہ آ گئی، بنو خلافت بنو عثمانیہ آ گئی۔ یہ عثمان نامی شخص جو ہے، اس نے بھی قرآن کا ادب کیا تھا۔ اللہ نے خلافت عثمانیہ اسی سے شروع کی ہے، عثمان اس کا نام ہے۔ یہ ترکی خلفاء 550 سال 2.5 بر اعظم پر حکومت کرتے رہے۔ ان میں محمد فاتح وہ ہے جس نے قسطنطینیہ کو فتح کیا۔ 11 حملے ہوئے قسطنطینیہ پر۔ اللہ کے نبی فرما گئے جو قسطنطینیہ کا فاتح ہے وہ جنتی ہے۔ سارے پہاڑوں پر تختے لگائے، پھر چربی بچھائی، پھر کشتیاں گزاری، پھر سمندر میں ڈالی، پھر وہاں سے حملہ کیا۔ دنیا کا حسین ترین گرجا تھا، کلیسا تھا، اس میں جا کر آذان دی بادشاہ نے، محمد فاتح نے۔ 22 سالہ نوجوان، 22 سالہ، وہ تڑپ تھی، وہ درد تھا کہ 11 حملوں کے بعد یہ فاتح بنا، اور یہ سجدے میں گر پڑا، زارو قطار رویا۔
یہ جب مکہ یا مدینہ آتے تھے تو یہ کہتے تھے خادمین حرمین شریفین. پہلے یہاں لکھا ہوتا تھا سعودیہ میں جلالۃ الملک فہد بن عبد العزیز. پھر علماء نے خط لکھے کہ جلالۃ الملک کس لیے؟ جلال تو اللہ کے لیے ہے. اس لیے پھر انہوں نے لکھا خادمین شریفین، حرم شریف کے خادم. خلافت عثمانیہ میں بادشاہ نے کہا بنو عباسیہ سے سارے مقدس چیزیں لی، اللہ کے نبی کی پگڑی مبارک، آپ کا جوتا، آپ کی تلوار، آپ کی ڈھال، اس زمانے کا دبابہ اور ٹینک، اس زمانے کی منجنیق اور توپ، یہ ساری دنیا میں جتنے صحابہ کرام اور رسول پاک علیہ السلام کی یہ مبروک چیزیں تھی بابرکت، انہیں لیا اور ایک محل بنایا استنبول میں. ایک محل، اس محل میں ساری شیشوں میں یہ سارا سامان رکھا تاکہ لوگ ان کی زیارت کریں. بادشاہ وقت خود اس میں پابندی کے ساتھ جھاڑو دیتا اور کپڑے سے صفائی. بادشاہ خود، نوکر نہیں، بادشاہ خود اپنے ہاتھوں سے شیشے کی الماریاں صاف کرتا کہ یہ وہ مقدس چیزیں ہیں. اور پھر کاریوں کو لگا دیا کہ یہاں قرآن پڑھو. 4 صدی اس محل میں قرآن پڑھا گیا. 400 سال ایک دن بھی ناغا نہیں ہے اس محل میں قرآن نہ پڑھا گیا. زبیدہ جو ہارون رشید کی بیوی ہے، اس کو قرآن کریم سے والہانہ شغف تھا. پرانے بوڑھے آدمی بیٹھے ہوں گے جو مینا میں گئے ہوں گے، مزدلفہ میں پانی کی بڑی قلت تھی آج سے 60 سال پہلے، 65 سال پہلے. جو 65 سال پہلے گئے ہیں مکہ مکرمہ میں، انہوں نے نہر زبیدہ کا پانی پیا تو لوگ بلکتے تھے مینا میں اور عرفات میں. اللہ نے اس کے جی میں ڈالا تو طائف کے پہاڑوں میں ڈیم بنایا. بھئی آخر میں مجمع جو پریشان ہے وہ گیلری میں اوپر آ جائے یا تہہ خانے میں، جو ساتھی وہاں سیڑھیوں پر آئیں وہ انہیں اشارہ کر دے. وہ پریشان ہیں بیچارے. گیلریوں میں بھی جگہ ہے، یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، اشارہ کر دے تاکہ ساتھی اوپر تسلی سے آ جائیں. گیلری میں جگہ ہے، باہر مجمع پریشان ہو رہا ہے. جہاں وہ قریب ساتھی کھڑے ہوں وہی بات ان کو سمجھا دے. تو ڈیم بنایا، اس ڈیم میں سارے پانی اکٹھے ہوتے طائف میں، وہاں سے نہر زبیدہ کا ہے. یہاں مینا میں پانی پہنچایا، مزدلفہ میں پانی پہنچایا اور عرفات کے میدان میں پانی پہنچایا. وہاں ابھی بھی دیکھو نہر کھڑی ہے. اور ہمارے مہندسین انجینئر حیران ہوتے ہیں کہ اس زمانے میں آج سے 12 صدیاں پہلے کس طرح یہ نہر بنائی. تو سارے حاجی حج پر آتے لاکھوں کی تعداد میں، سب دعائیں دیتے تھے زبیدہ کو، اے اللہ اس کی قبر منور کر. 17 لاکھ دینار اس نہر پر خرچہ ہوا اور اپنے ذاتی مال سے دیا. منشی لایا، کہا یہ کاغذات پانی میں ڈال دو، میں اس کا کوئی حساب نہیں لیتی، میں اللہ پاک کے بارگاہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کیا. 300 خادمات قرآن پڑھتی تھی محل میں، 300 خادمات. ہمارے ہندوستان میں علاء الدین خلجی کے نوکر تھے 1000. سارے نوکر قرآن کے حافظ تھے. اور دہلی میں جب تک علاء الدین خلجی رہا، دن رات قرآن اس محل میں پڑھا گیا. فوت ہو گئی تو کسی نے پوچھا زبیدہ سے کیا بنا؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے کہا کہ تجھے کیوں ہم نے بخشا.
ایک دفعہ آذان ہو رہی تھی، تیرے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا، میرے نام کے جلال اور عظمت کی وجہ سے تو نے حیا کر کے سر پر دوپٹہ رکھا کہ اللہ کے نام کی منادی ہو رہی ہے، وہ نام بڑا عظیم ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی احترام کرنے پر اللہ نے زبیدہ کی بخشش کر کے جنت کا فیصلہ کیا۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن کریم ہے، اس پر اللہ توفیق دے تو جس مسجد میں درس ہوتا ہے وہاں بیٹھ جائیں کہ قرآن کریم کہہ کیا رہا ہے۔ قرآن کریم بعض دفعہ حاکموں سے خطاب کرتا ہے، بعض دفعہ رعیت سے کرتا ہے، بعض دفعہ قرآن کریم کاشتکاروں کو احکامات بتاتا ہے، بعض دفعہ تاجروں کے احکامات ہیں، بعض دفعہ غریبوں کے احکامات ہیں، اور بعض جگہ امیروں کے، حج کے احکامات ہیں، عمرے کے، یہ کتابت کرتے ہیں، قرضے کے لین دین کے احکامات ہیں، تجارت کے سارے بیع شرع کے احکامات ہیں قرآن کریم میں، نکاح اور طلاق کے سارے احکامات ہیں، چاند کے بارے میں احکامات ہیں، سورج کے بارے میں احکامات ہیں، گھریلو زندگی کیسے گزارنی ہے قرآن کریم میں اس کے لیے احکامات ہیں۔ تو سارے قرآن کریم میں سورۃ بقرہ میں 500 احکامات، 500 احکامات سورۃ بقرہ میں، حیا کے احکامات ہیں۔ فرمایا عورتوں کو سورۃ نور سکھاؤ، اس میں اللہ نے مستورات کے بہت سے احکامات بتائے، میراث کے احکامات بتائے۔ رب العالمین نے کوئی آدمی ماں باپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس کے بارے میں احکامات بتائے، یتیموں کے بارے میں احکامات ہیں، رہن کے بارے میں قرآن میں احکامات ہیں، قرضے کے بارے میں قرآن کریم میں احکامات ہیں۔ قرآن کریم کی طاقت میرے دوستو تب ظاہر ہوگی کہ قرآن کریم ہماری زندگی میں آئے، یہ ہم سارا مجمع فیصلہ کرے کہ انشاءاللہ جو گزر گئی، اے اللہ آئندہ تیرے قرآن کو آگے رکھ کے زندگی گزارے، پکا ارادہ ہے نا؟ ہاں، یہ قرآن سنا ہے، یہ قرآن چیخ چیخ کر ہمیں احکامات بتا رہا ہے، قرآن سے بڑا کوئی شافع نہیں ہے، اس لیے قرآن کی خاطر بڑی قربانیاں دی گئی، قربانیاں قرآن کریم کی خاطر۔ مامون اور رشید جو تھا اعتزال کی طرف چلا گیا، وہ قرآن کریم کو مخلوق کہتا تھا، اور اس کے ساتھ قاضی ابن ابی داؤد لگے، اس میں سخت علماء کے اوپر امتحان آیا۔ امام احمد ابن حنبل کھڑے ہوئے 245 ہجری بغداد میں، انہوں نے کہا کلام اللہ کی ہے، قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ کی کلام ہمیشہ سے ہے، اس کو حادث اور مخلوق نہ کہو، اللہ قدیم ہیں، ابتدا سے ہیں، ابتدا سے پاک ہیں، ایسے کلام الہی بھی ایسے ہیں۔ لیکن انہیں پکڑا گیا، اور محمد ابن نوح کو پکڑا گیا، اور وہ بیڑیاں جو ہاتھی کو ڈالی جائیں وہ بیڑیاں ڈالی گئی، انہیں اونٹ پر لے کر بغداد سے ترسوس لے گئے، راستے میں جابر ابن عامر بھی لے، اس نے کہا اے احمد مسئلہ کھڑا کر بتانا، یہ دنیا آنے جانے والی ہے، اگر شہید ہوئے تو ہمیشہ کے لیے چمک جاؤ گے، اگر تم پھسل گئے اے احمد امت پھسل جائے گی، سب کا گناہ تیری گردن پر آئے گا، مرنا پھر بھی ہے اور یہاں سدا نہیں رہنا۔ امام احمد کہتے ہیں جابر ابن عامر کی تقریر نے میرا حوصلہ اور بڑھا دیا۔ خادم بھاگتا ہوا 1 میل دور آیا کہ مامون نے تلوار تیز کر رکھی ہے اور جاتے ہی شاید آپ کو شہید کر دے، وہ اپنے پلے سے، کپڑے کے پلے سے آنسو صاف کر رہا ہے، دھاڑے مار رہا ہے
کہ احمد یہ تیرے چند گھنٹے باقی ہیں۔ امام احمد ابن حنبل نے محمد ابن نوح کو بٹھایا، دونوں نے دعا مانگی، آئے پروردگار اس کے شر سے بچانا، نہ ہم مامون اور رشید کو دیکھے نہ مامون اور رشید ہمیں دیکھے۔ بس قبولیت کا وقت تھا، اللہ نے دعا قبول کی۔ یہ رات کے شروع میں دعا کی، رات کے تیسرے پہر رونے کی آواز آئی محل سے کہ مامون اور رشید مر گیا۔ اللہ نے اپنے پیارے ولی احمد ابن حنبل کی دعا اللہ نے قبول کی۔ پھر اگلا بادشاہ آیا معتصم باللہ، پھر اس نے واپس وہاں ترسوس سے بلایا اور بغداد لائے۔ راستے میں محمد ابن نوح کا انتقال ہو گیا، جنازہ انہوں نے پڑھایا۔ بہت سے علماء بچل گئے اور دوریا کر کے گھروں میں چھپ گئے۔ سخت ابتلا آیا، معتصم باللہ نے آپ کو جیل میں ڈالا۔ یہ جیل بڑی لمبی گزری، 30 مہینے جیل میں رہے۔ بڑے بڑے زنجیر ڈلے ہوتے تھے، ان زنجیر کو اپنے کرتے کی گھنڈی کے ساتھ باندھتے، انہی زنجیروں میں نماز پڑھتے رہے۔ جیل کے باہر دارالخلافہ کے باہر ہزاروں کا مجمع تھا۔ لکھا ہے لاکھوں سے اوپر گزر گئے کہ احمد کوئی بات کرے تو ہم اسے لکھیں۔ بادشاہ سے 3 دن مناظرہ رہا اور کہا کہ تم مجھے دلیل دو قرآن و حدیث سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسلام پیش کیا، وفد عبد القیس کو کیا کیا تعلیمات دی، میں قرآن حدیث سے میرے پاس کوئی چیز لاؤ۔ کیا اللہ کی کلام یہ مخلوق ہے؟ جب اللہ ازلی ہیں اس کی کلام بھی ازلی ہے۔ پھر انہیں رات کے ٹائم ایک کمرے میں بند کیا، پہلے کوڑے مارے۔ امام صاحب فرماتے ہیں جلاد آتا میرے کپڑے اتار لی، شکنجے بنے ہوتے تھے، شکنجیوں کو گھماتے تھے، آدمی کو اندر کر کے اندر گھما کر اس کی پسلیاں ٹوٹنے کو ہو جاتی، شکنجے میں رکھتے، اور یہ سخت ابتلا تھا۔ پھر شکنجے سے مجھے نکالا، پھر جلاد آیا، اس جلاد نے آنے کے بعد مجھے مارا زور سے۔ بادشاہ نے کہا ایسا کیوں مار رہے؟ ہر جلاد 2 کوڑے مارتا، 2 تازیانے کوڑے، میرا چمڑا اتر گیا۔ میں نے پہلے پر کہا بسم اللہ، دوسرے پر میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرا کوڑا لگا تو میں نے کہا کلام اللہ غیر مخلوق، کلام ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے۔ پھر چوتھے پر قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لکم، بس اس کے بعد بے ہوش ہو گئے، لہو بہہ رہا ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، 80 کوڑے مارے گئے، 80۔ بے ہوشی میں انہیں ڈالا گیا، ہوش آیا تو پھر انہوں نے اس جگہ وضو کر کے نماز پڑھی۔ ساتھیوں نے کہا لہو میں آپ نہا رہے ہیں، نماز کیسے ہوگی؟ کہا تمہیں پتہ نہیں عمر ابن خطاب کو خنجر لگا تھا صبح کی نماز میں، عمر نے لہو کے اندر نماز پڑھی تھی فجر کی، لہو بہتے ہوئے۔ یہ سخت حالات ہے، 30 مہینے رکھا گیا۔ جب دلائل سے بادشاہ عاجز آیا تو پھر کہا میں معافی مانگتا ہوں۔ 15 دن بادشاہ کے محل میں رہے، بادشاہ نے آلے کھانے پیش کیے، سحری افطاری پانی سے کرتے تھے۔ کہتے بادشاہوں کا مال میں نہیں لیتا، یہ پاک نہیں ہوتا، اکثر ظلم سے مال اکٹھا کرتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو بادشاہ نے ہدیہ دیا، توڑے سونے کے دیے، انہوں نے ان پر اپنا پاؤں مارا تو لہو نکلا۔ فرمایا یہ لوگوں سے جو لہو چوس کر آتے ہو ہمیں ہدیہ دیتے ہو، یہ ہمیں اس کا ہدیہ دیتے ہو۔ اب سخت امتحان آیا، 15 دن یہاں رہے، 25 رمضان کو چھوڑا گیا۔ پھر اطباء گئے، انہوں نے سارے جسم میں جہاں جہاں گوشت سوکھا ہوا تھا اس گوشت کو کاٹا، سارے اطباء نے علاج کیا۔ اسی حال میں آخری وقت آ گیا، باہر نکلتے تھے، لاکھوں کی تعداد مجمع کے ہوتی اور انہیں حدیثیں بیان کرتے۔ جب دنیا سے گئے ہیں تو امام بیہقی نے نقل کیا
کہ 13 سے 17 لاکھ کی روایات ہمیں پہنچی ہیں. اتنا مجمع تھا، 13 سے 17 لاکھ. اور امام ابو ذرا کہتے ہیں محمد ابراہیم گورنر نے اس جگہ کی پیمائش کرائی جہاں جنازہ پڑھا گیا تو 25 لاکھ انسان، 100 دفعہ خواب میں اللہ کی زیارت کی. جب 99 دفعہ کر لی کہا اب میں اللہ سے ایک سوال کروں. نیند میں سوال کیا میرے اللہ تیرے قرب کی کیا چیز ہے؟ فرمایا اے احمد قرآن پڑھتا رہے، قرآن کریم کو نہ چھوڑنا. میں ان لوگوں کو جو قرآن پڑھنے والے ہیں سب سے زیادہ عزت دوں، میدان معاشر میں اور آخرت میں سب سے زیادہ عزت دوں گا. پھر اسی حال میں امام احمد ابن حنبل کا انتقال ہوا. اگلا بادشاہ واسق بن امر اللہ آیا. اس کے آنکھیں تھی بیل کی طرح، 8 فٹ کا ظالم کا قد تھا واسق بن امر اللہ کا. اس کے 2 بیٹے تھے معید اور معتز. ان کی خاطر ایک محدث تھا اور اس نے آ کر کہا کہ میرے یہ دونوں بیٹے ان کی شان حسنین کریمین سے زیادہ ہے. اس عالم دین نے کہا یہ حسنین کریمین کی لعاب کے برابر بھی نہیں. اس کے بعد بادشاہ نے واسق بن امر اللہ نے تلوار ماری اور اس کا سر کاٹا، 3 تلواریں ماری، اس کی خاطر شہید ہوئی. اب آگے دیکھنا، یہی واسق بن امر اللہ اس نے ایک بڑے عالم تھے احمد ابن نصر خزائی، اسی مسئلے میں اسے پکڑا اور دربار بھری ہوئی تھی، جلاد بالکل تیار نوجوان کھڑے ہیں. بادشاہ نے کہا تلوار مجھے دو. تلوار اس نے لی، نصر ابن احمد خزائی کے اوپر ایک پیٹ میں ماری، پھر آگے گردن میں ماری، گردن مڑ کے وہاں گئی. جعفر ابن محمد کہتے ہیں میری آنکھیں پھٹ جائیں اور میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے حقائق کو بیان نہیں کیا. یہ جو حقائق سنے ہیں، جو ہی سر وہاں گیا اور سر سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سر سے آواز آئی. محمد احمد ابن نصر خدائی کے. پھر انہوں نے دھڑ بھیجا رائے میں، بغداد میں سر لٹکا دیا بادشاہ نے. اس کے اندر فرماتے ہیں ابراہیم کہتے ہیں میں خود گیا اور میں نے وہاں قرآن کی آیت سنی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. قرآن کریم یعنی سر اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، سر اللہ کا قرآن. تو میرے محترم دوستو، اللہ نے یہ قرآن جیسی نعمت کبریٰ دی ہے، اس کا اہتمام کریں. سارے بھائی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے کاروباروں میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ اللہ سے معافی مانگیں گے اور آئندہ ایسے کاروبار کریں گے جیسے عبد الرحمن بن عوف نے کیا. عبد الرحمن بن عوف نے کلہاڑی دی، لکڑیاں کاٹ کر پہلے دن مدینہ لائے اور جب دنیا سے گئے ایک دفعہ 500 گھوڑے جہاد میں دیے، ایک دفعہ 700 اونٹ جہاد میں دیا. بدری صحابہ 100 تھے، ان بدری صحابہ کو 400 دینار ہر ایک کو دی. ازواج مطہرات کا ٹوٹل خرچہ عبد الرحمن بن عوف برداشت کرتے تھے. اور بعد دفعہ 700 کا قافلہ آیا، فرمایا گھر میں ایک دانہ بھی نہیں گیا، سارا خلقت کے اندر تقسیم ہوا، جھولیاں بھر بھر کے دی. حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ، عبد الرحمن بن عوف کو سلسبیل کے چشموں سے پلانا، اس نے تیری مخلوق پر کیسے ترس کھایا. اور پھر جب دنیا سے گئے اللہ نے اتنی برکت دی کہ 3000 بکریاں اور 1000 گھوڑے، 1000 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے، اور سونا اتنا تھا کہ اسے آریوں کے ساتھ کاٹا گیا. ہاتھ میں آبلے پڑ گئے. 4 بیویاں تھی، ہر بیوی کو 80,000 دینار آیا. 80,000 دینار، 80,000 دینار 10 کروڑ سے زیادہ بنتا ہے. اتنا لوگوں نے کہا اے عبد الرحمن، تو نے جھولیاں بھر بھر کے خرچ کیا، لیکن اللہ نے بھی زمین آسمان کے دہانے کھول.
दहाने खोल दी। जुबैर इब्न अव्वाम जाने लगे, फरमाया बेटे से आज मैं शहीद हो जाऊंगा सिफ़ीन में, और मेरा कर्जा अदा करना। 22 लाख कर्जा था। बेटे ने देखा कैसे कर्जा अदा करूंगा। 11 मकानात माले गनीमत में मिले, 11 मकानात मदीना में थे, एक कूफा में, एक बसरा में, एक मिस्र में था। इन मकानात को बेचा गया, गाबा की जमीन बेची गई। 9 बेटे थे, 9 बेटियां थी जुबैर इब्न अव्वाम की। कर्जा लोग रखते थे। 4 साल इनका बेटा ऐलान करता रहा कि जिसने मेरे वालिद साहब से पैसे लेने वो मुझसे पैसे ले ले। कर्जे सारे चुका दिए। इमाम बुखारी ने फिर हिसाब बांधा कि बचा कितना। फरमाया टोटल जायदाद कितनी हुई? 22 लाख जमा करके कितनी? वो बनी 5 करोड़ 98 लाख दिरहम से ज्यादा। 5 करोड़ 98 लाख। इमाम बुखारी ने बाप बांधा, जो अल्लाह के नाम पर माल खर्च करते हैं अल्लाह इनके मालों में क्या बरकत देते, अल्लाह इनके माल में क्या बरकत देते। 3 आदमी बैठे और कहने लगे सखी कौन है? एक ने कहा सखी है अब्दुल्लाह इब्न जाफर। दूसरे ने कहा नहीं सखी है कैस इब्न उबादा। तीसरे ने कहा नहीं सखी है ये नाबीना फला अराब है, औसी उसका नाम है कि ये सखी है। कहा कि इनसे हर एक ने जिसकी मदह किया है जाओ उससे खैरात ले। हजरत जाफर के पास गया। हजरत जाफर ने कहा ये घोड़ा भी ले जाओ, ये खुरजीन भी ले जाओ, इसमें दोनों में पैसे हैं ले जाओ। दराहिम दनानीर से भरे हुए 3000 से ज्यादा। जब कैस इब्न उबादा के पास गए, वो सोए हुए थे। बादी ने कहा ये सामान भी ले लो और 3000 दीनार भी ले जाओ। आका उठते तो अपनी शान के मुताबिक देते। यही कैस इब्न उबादा थे। इनके महल में और इनके डेरे में 20-20 गाय 24 घंटे में ज़िबा होता। और ऐलान था पूरे मदीना में जिसका खाना नहीं है वो हमारे पास भेज दे, उबादा के घर, कैस के घर, उसे ताजा चर्बी और गोश्त मिलेगा। इसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियाफत की। 40 ऊंट ज़िबा किए। उन 40 ऊंटों के हड्डियों का मिख निकाला, मग्ज, और कहा या रसूल अल्लाह ये पका कर मैं लाया हूं, आपको खिलाया। जमाने में बड़े बड़े प्याले होते थे, आपने भी खाया, सहाबा ने। आपने खास दुआ दी, ऐ अल्लाह साद इब्न उबादा और इसके बेटे कैस की जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह ने इतनी बरकतें दी कि 120 साल तक फरमाया वो दरवाजा बंद नहीं हुआ, जो मदीना में आता इन्हीं के यहाँ ठहरता। अल्लाह पाक ने इन खर्च करने पर इतनी बरकतें। वो नाबीना के पास गए। नाबीना के पास जब पहुंचे तो नाबीना ने कहा मेरा एक ही ये गुलाम है। ये गुलाम दिया नाबीना ने, तो वो गुलाम दिया। तो उसके बाद इधर गिरने लगे, इधर। उन्होंने कहा कि आप कैसे जाएंगे मस्जिद में? उन्होंने कहा नहीं, जब अल्लाह के लिए हम कोई चीज दे देते फिर वापस नहीं लेते। तीनों ने कहा कि इस गुलाम से ज्यादा कोई, इस नाबीने से ज्यादा कोई सखी नहीं, कि इसके पास एक ही गुलाम था, वो भी दे दिया अल्लाह के नाम। तो रब्बुल आलमीन ये कुरान करीम है मेरे दोस्तों, इसे जिंदगी में लाएं। तिजारत में भी दयानतदारी से, न देखे आलम किधर चल रहा है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नेक ताजिर नबियों के साथ, शोहदा के साथ उठे, जिन्होंने तिजारत दयानतदारी से। पाकिस्तान में हैं, एक साहब थे, सूद था उस पर बहुत ज्यादा। मुलाजमत भी थी। सिंध के अंदर बड़े अफसर थे। हजरत मौलाना यूसुफ साहब लुधियानवी के पास है। कहने लगे कोठियां भी हैं, माल भी है, लेकिन डिप्रेशन बड़ा है, मैं परेशान हूं, इसलिए कोई तावीज दे दे। मेरा एक बेटा पैदा हुआ है, वो भी अपाहज है। तो मौलाना ने फरमाया कि छोटा तावीज हो या बड़ा? कि बड़ा तावीज दे।
فرمایا یہ ہے کہ جن سے وہ مال رشوت کے لیا سارا واپس کرو۔ اس نے کہا جی وہ تو یاد نہیں ہے۔ فرمایا جن کی یاد ہے بڑی رشوت وہ واپس کرو، اور یہ پلاٹ ہیں جاگیریں ہیں یہ بیچو۔ 6 مہینے لگا رہا، 6 مہینے کے بعد آیا، کہنے لگے اللہ کے فضل سے پاک ہو کر آیا کھڑا ہو، اب میرے پاس ایک کوٹھی بھی نہیں، اور جو ہے طبیعت میں الحمدللہ اطمینان ہے، مخبل میں بادشاہوں کو وہ نیند نہیں آتی ہوگی جو مجھے آتی ہے۔ پھر مولانا یوسف صاحب نے دعا کرائی، رب العالمین نے کئی بیٹے دیے، 2 لاکھ روپیہ قرضہ لے کر تجارت شروع، اور اب میرا خیال میں اب چند عرصہ ہوا ہے، پہلے فوت ہوا کراچی میں، اور تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ اس کی زکوٰۃ بنتی۔ اللہ کے نام پر صحیح خرچ کیا، اللہ نے برکتیں دی۔ تو میرے دوستو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے حق کھڑا کرو، معاملات ہیں، معاشرت ہے، کاروبار ہے، قرآن کو آگے رکھیں۔ انشاءاللہ تھوڑی سی کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، لیکن اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی، رب العالمین کی طرف سے وہ انعامات آئیں گے کہ جیسے حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے دین پر جمے، کھالیں اتری، شہید کیے گئے، انگاروں پر رکھے گئے، اور بیویاں جو ہے وہ رانڈ ہوئی، بچے یتیم ہوئے، لیکن اللہ نے ساری دنیا کے ہر گھر میں رب العالمین نے اپنا دین پہنچایا۔ عمر ابن خطاب کے زمانے میں 3600 سے زیادہ شہر فتح ہوئے، 12,000 جگہ سے زیادہ نمازیں پڑھی، جمعہ پڑھا جاتا تھا، اور اس سے زیادہ کتنے علاقے ہیں، سارا ایران اور سارا روم اللہ نے قدموں میں ڈال دیا۔ جب صحابہ کرام ایران آئے تو ایران کے بادشاہ جو تھا ہرمز کے بعد نوشیروان کے بعد ہرمز تھا، اس کے بعد یہ کسرا آیا، یزدجرد یہ آیا، اس نے اللہ کے نبی کا خط مبارک پھاڑا تھا، آپ نے فرمایا اللہ اس کے بھی ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ بعد میں اللہ نے فتوحات دی، حضرت سعد ابن ابی وقاص ادھر آئے، رستم نے آگے 1,20,000 فوج ڈالی، پیچھے سے زیادہ فوج کھڑی ہے، اسلحہ بڑا شاندار ہے، تلواریں اور اس زمانے کا دبابہ اور ٹینک بھی ہے، سارا کچھ۔ رستم کو کہتے تھے 80 ہاتھیوں کے برابر اس کی طاقت ہے رستم کی۔ وہ آئے، سعد بن ابی وقاص بیمار تھے، سارے جسم میں پھوڑے نکل آئے، لہو بہ رہا تھا، اور آگے دجلہ دریا تھا، اور فرمایا اس کو پہلے چند آدمی پار کرے، پھر 600 آدمی اس گھوڑے پر چڑھے، دریا میں طغیانی تھی، یہ سارا دریا پار کیا، فرمایا آپس میں باتیں کرتے چلے گئے۔ آگے ایرانیوں نے کہا دیوا آمدن دیو آمدن، یہ جنات آ رہے ہیں یہ انسان نہیں۔ پھر رب العالمین نے قادسیہ کی خندقوں میں انہیں دفن کیا، اور ایک جو کمر بند تھا وہ 1 لاکھ دینار میں بکا۔ رستم قتل ہو گیا، فوجوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا، بھاگے، اور یہ ایران کا بادشاہ بھاگا، تعیش میں رہتا تھا۔ 100 شہروں میں خزانے تھے، 1100 سال کی ساسانی حکومت کے خزانے، 100 شہروں میں خزانے تھے۔ مدائن کا جو دار الخلافہ تھا اس کی دیوار آج تک موجود ہے، آج تک منصور نے گرانی شروع کی۔ اس کے پردے جب جلائے تو صحابہ کرام کو 10 لاکھ مسکال سونا ملا، 10 لاکھ مسکال، یہ بن جاتا ہے 2 کروڑ دراہم، اس سے زیادہ سونا ملا۔ بادشاہ جو تھا یہ اس کی 12,000 بیویاں تھیں، ان میں اس کے اندر جو بڑی تھی اس کا نام تھا شیرین، یہ اس نے خاص اس کی بیوی تھی۔ گھوڑے عالی شان تھے، 50,000 اصیل گھوڑے تھے۔ اللہ جانے بادشاہ کس پر بیٹھے، اور فرمایا جس پر یہ بڑا گھوڑا تھا سب سے زیادہ بڑا، یہ مر گیا تو سونے کا مقبرہ اس پر بنایا، سونے کا مقبرہ۔ 1200 باورچی تھے، تعیش کا یہ حال تھا، اور تاج تھا، کائنات کی قیمتی دولت تھی، زنجیر سے کھینچتے تھے اوپر آ کر کھڑا ہوتا، 90 کلو کے برابر یہ تاج تھا۔
اور اس کے ساتھ یہ بہر بہار قالین بچھاتے، بہار قالین، قالین بچھتا تھا، وہ قالین سونے سے بنا ہوا تھا، 270 فٹ لمبا اور 180 فٹ چوڑا، اس کی زمین سونے کی تھی، اور اس کے ساتھ پکھراج کا باہر حاشیہ لگا ہوا تھا، موتی تھے، موتیوں کے ساتھ یہ نہریں بنی ہوئی تھی، موتیوں کے ساتھ حریر اور ریشم کے پتے لگے ہوئے تھے، جواہرات کے پھل بنے ہوئے تھے، اس پر بیٹھ کر بادشاہ شراب پیتا تھا اپنی کابینہ کے ساتھ بیٹھ کر۔ یہ بہار قالین صحابہ کو ملا، ایک ایک بالشت بکا۔ حضرت علی فرماتے جو میرے حصے میں آیا 20,000 دراہم میں بکا، اتنا قیمتی۔ جس تخت کے اوپر بیٹھتا وہ تخت 170 فٹ لمبا اور 120 فٹ چوڑا تھا، 1,40,000 سونے کی کیلیں لگی تھی، ایک کیل کا وزن 6 سے لے کر 10، 60 سے لے کر 100 مسکال دینار کے برابر تھا۔ آگے 1,000 گیندے تھی، گیندے بنائی سونے کی تخت کے آگے، 1,000 گیندے، اور ان کا وزن جو ہے 600 مسکال سے زیادہ ایک گیند کا تھا، اور 12 برج بنائے ہوئے، آگے 7 ستارے بنائے ہوئے، ایسے اور چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی۔ اتنا تھا سارا نقشہ۔ فرمایا 10 خراب لاکھ سے زیادہ دینار اللہ نے صحابہ کے قدموں میں ڈالے، اور 1300 سال کی ساسانی طاقت کو توڑ کر مروڑ کر رکھ دیا، اور یہ سارے خزانے اللہ نے مدینہ میں بھیجے۔ 10,000 آدمی قید ہوئے، اس میں کسرا کی 3 بیٹیاں بھی آئی، جنہوں نے زندگی میں گلاس نہیں اٹھایا اور کبھی جھاڑو بھی نہیں دیا۔ ایسی ناظرین کسرا کی بیٹیاں، حضرت علی کرم اللہ تعالی نے امیر المومنین سے کہا انہیں آزاد کر، جہاں خوشی سے چاہیں شادی کریں۔ ایمان لے آئی۔ ایک نے ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد سے نکاح کیا، اللہ نے قاسم بیٹا دیا جو مدینہ کا سب سے بڑا فقیہ بنا۔ دوسری نے عبداللہ ابن عمر سے نکاح کیا، رب العالمین نے اسے بیٹا دیا سالم جو کائنات کا سب سے بڑا زاہد تھا۔ تیسری نے نکاح کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس سے پیدا ہوئے امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کیسی نیک بنی، باپ جہنم میں گیا، بیٹیاں یہ نیک بنی۔ وہ مرگ کے علاقے میں گیا، مرگ کے علاقے میں، وہاں کشتی، وہاں ایک چکی والے کے پاس گیا، اس نے کہا یہ باجا بجا رہا ہے اور اس کی 10 انگوٹھیاں ہیں سونے کی۔ وہاں پر اس چکی والے نے اس کی گردن کاٹی، گردن کو نہر میں ڈالا، اور دھڑ کو جو ہے وہ جو ہے قبرستان تھا عیسائیوں کا وہاں ڈالا، کیونکہ اس نے چین کے بادشاہ کو خط لکھا آپ میری مدد کریں۔ چین کے بادشاہ نے کہا اتنے میں گھوڑے بھیجتا کہ پہلا اگر مرگ میں ہوتا تو آخری ایران سے آخری چین سے نکلتا۔ اللہ کی شان، اس نے جب حالات سنے تو چین کے بادشاہ نے کہا ان قریب محمد کے صحابہ میرے والی جگہ بھی لے جائیں گے، اور یہ چین کا ملک بھی ان کے ہاتھ سے، میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا دین ہماری زندگیوں میں آئے، گھر میں، مستورات میں، اللہ حیا کو زندہ کرے۔ ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، حجاب کے اندر لانے کی کوشش کرے۔ اپنی جوان بچی کو بغیر کسی کے یعنی ساتھ محرم کے کسی جگہ نہ بھیجے، بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ ہمیں گھر میں نرمی کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ میرے گھر والے ہیں اور میں اپنے گھر والوں سے نہیں لڑتا، تم میں بہترین وہ ہے جو نہ لڑے۔ ایک صاحب آئے اپنی بیوی کا شکوہ لے کر عمر ابن خطاب کے پاس کہ میری بیوی میرے سامنے بولتی۔ عمر ابن خطاب کا گھر میں تنازع چل رہا تھا، فرمایا میں تو شکوہ لے کے آ رہا ہوں، یہاں تو میاں بیوی یہ بھی لڑ رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر سے کہا کہ ایسے میری بیوی بولتی ہے۔ عمر ابن خطاب نے فرمایا یہ میری بیوی ہے اور ماشاءاللہ میری نیک اولاد ہے، اور ماشاءاللہ مہمانوں کی خدمت گزار ہے، اور اسی طرح جو ہے معاملات اور صفائی اور پاکی کے اندر ہر کام میں آگے ہے۔ آخر وہ بھی انسان ہے، کسی وقت انہیں بھی غصہ آ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو برداشت کرنا چاہیے۔
اللہ ہمیں گھروں کے اندر بھی رب العالمین بہترین زندگی نصیب کرے۔ اس لیے سارا مجمع یہ نیت کر لے انشاءاللہ گھر میں حجاب کا اہتمام کرے۔ خالہ کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا، چچے کا لڑکا، سالی کے ساتھ بیٹھنا، بھاوج کے ساتھ شریعت میں پردہ ہے۔ کم از کم یہ ہو پیٹھ کے پیچھے بیٹھے اور چہرے پر کپڑا ہو۔ اس لیے اللہ تعالی ہمارے گھروں میں حیا کو زندہ کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اشکا کی بوٹی ہے، وہ درخت کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اشکا کی بوٹی، اور پیلی سے ہوتی ہے، درخت کو کھا جاتی ہے۔ درخت کی ٹہنیاں گیا، پتے گئے، سارا پھل گیا۔ اسی لیے عاشق کو عاشق کہتے ہیں، وہ بھی اسی غم میں ختم ہو جاتا ہے۔ اشکا، یہ سود میرے دوستو یہ اشکا کی بیل ہے۔ اشکا کی بیل جس پر چڑھ جائے گی اسے تباہ کر کے رکھ۔ اس لیے سارے کاروبار پیچھے کرے، اپنی ٹریکٹر بیچے، اپنی زمین بیچے، پہلے ربا اتارے، سود کی لعنت سے بچے، پھر انشاءاللہ رب العالمین ایک ریڑھی میں برکت دیں گے۔ جیسے میں نے پولیس والے کا بتایا، بڑا افسر ہے، 2 لاکھ سے کھوکھا شروع کیا، اللہ کو قرض پر، وہیں سے اللہ پاک نے کروڑوں تک پہنچایا۔ اللہ حلال کی روزی دے گی، یہ فیصلہ کرے۔ اسی طرح میرے دوستوں دفتر میں ہیں تو رشوت پیش کریں گے، کو میں گورنمنٹ سے تنخواہ لیتا ہوں اور میں کوئی کاروبار کر لوں گا، اپنی تنخواہ کو حرام نہ کرے آدمی، اس پر جم جائے۔ اس نے قرآن کو آگے رکھا۔ ایک جج صاحب ہے فیصل آباد کے، ابھی زندہ یا فوت ہو گئے؟ ہاں فوت ہو گئے۔ تو وہ یہاں سے تبادلہ ہوا، اس تبادلے میں کوئٹہ چلے۔ کوئٹہ وہاں تھے تو گورنر صاحب نے بلایا۔ گورنر نے کہا اسے کہ فلاں آدمی کا جرم آیا ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک فرد جرم عائد کرنی۔ انہوں نے کہا ابھی تو گواہ بھی نہیں لگے، میں نے مقدمے اور فائل بولی نہیں پڑھی۔ وہ غصے میں آ گئے گورنر۔ انہوں نے کہا آپ مجھے دھمکی دیتے ہیں، آپ میرے بارے میں 3 کام کر سکتے۔ ایک یہ کہ یا تو مجھے دور بھیج دیں گے، پہلے میں فیصل آباد کا کوئٹہ بیٹھا، یا معطل قرار دیں گے، میں اپنے والد کے ساتھ کھیتی باڑی کر لوں گا، یا یہ ہے کہ مجھے آپ قتل کی دھمکی دیتے ہیں، ابھی موت میری محافظ ہے، جس دن آئے گی کائنات کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکے۔ حج کے فارم آئے ہوئے تھے اور یہ جج صاحب چلے گئے۔ اللہ کی شان، جب روضہ اقدس پر گئے تو بڑی درد تھا۔ یہاں ہمارے ایک پروفیسر عبدالجلیل تھے گورنمنٹ سپیریئر سائنس کالج میں، وہ بھی گئے تو کوہنیاں وہاں ڈال دی، دھاڑ مار کے رونے لگے، رسول پاک کے روضہ اقدس پر بے ہوش ہو گئے۔ یہ جج صاحب بھی بے قرار ہو گیا، رویا، باب بقی سے نکلنے لگا، وہیں پر گرا، فوت ہو۔ جنازہ ہوا، جنت البقیع میں دفن ہوا۔ پیچھے گورنر نے وزیر اعلیٰ سے کہا کابینہ کا اجلاس بلاؤ، بلائے، جیسا کیسا تھا گورنر آیا، رونے لگا، کہنے لگا ایک آدمی دیکھا تھا اللہ سے ڈرنے والا، کچھ بھی میرا اثر نہیں ہوا، ایک ذرے کا بھی۔ بھائی وہیں بیٹھ جا، جگہ میں کندھے پھیلانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کا پیارا تھا، اس لیے اللہ نے انہیں بہترین جگہ دی۔ تو میرے دوستو رمضان شریف ہے، فیصلہ کر دیں کہ 5 نمازیں رمضان کے بعد جماعت سے چلے، کتنا ارادہ ہے؟ 5 نمازیں جماعت سے چلے، اس کو نہیں چھوڑنا کسی صورت کے اندر بھی۔ اور ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے امام مالک کہتے ہیں سنت کشتی نوح ہے، سنت کشتی نوح ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے تھے بچایا، پانی آیا۔ اس زمانے میں جو سب سے بڑا اونچا پہاڑ ہے، مثلا ایوریسٹ کی چوٹی ہو 29,000 فٹ، اس سے بھی 40 ہاتھ پانی اوپر چلا گیا، لیکن نوح علیہ السلام کی کشتی محفوظ رہی۔ فرمایا مجدد الفسانی فرماتے ہیں سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، یہ کشتی نوح ہے، جو ان پر سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا۔ اللہ ہماری آنکھ میں بھی حیا پیدا کرے، غلطی سے چلی گئی،
اب یہ طریقہ نہیں کہ اس آنکھ کو چھری کے ساتھ نکالنا ہے، بلکہ مالک کے سامنے توبہ کرنا ہے، توبہ۔ یہ آنسو جہاں ہیں آنسو ہیں۔ ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک عورت آئی اور شہوت کی بات میں نے اس سے کر لی۔ قرآن میں اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، آپ نے فرمایا میرے ساتھ نماز پڑھی ہے کہ ہاں، کہ تیری اس نماز نے تیرے گناہ کو معاف کر، تیرے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ میں نوجوانوں سے بھی درخواست کر رہا ہوں اللہ انہیں سچا تائب بنائے، جو اعتکاف والے ہیں رب العالمین انہیں بھی قبول کرے۔ اور بھائی آج عصر کے ٹائم بھی میں نے عرض کیا، اللہ ظلم سے بچائے، اللہ مظلوم میں شمار کرے، ظالموں میں نہیں۔ اسی طرح رب العالمین ہر شعبے میں جتنے ہمارے لوگ ہیں حق کی بات وہاں پہنچائے، اس لیے کہ دعوت میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ قطرہ قطرہ پانی کا گرے تو آخر سوراخ کر ہی دیتا ہے۔ حق بات کہتے رہیے، نہ جانے اللہ کس کو قبول کرے۔ فرانس میں ایک نوجوان تھا ابراہیم، اور شراب میں منہمک، اللہ نے دعوت کے ذریعے قبول کیا۔ اصل لیبیا کا رہنے والا تھا، اللہ نے یہاں پلٹا دیا۔ 5000 عرب اس کی برکت سے توبہ پر آئے۔ وہ انجینئر تھا، 5000 عرب واپس نہیں جا سکتے تھے کیونکہ اس کے قتل کا فیصلہ تھا کہ لیبیا آئے گا تو اس کو قتل کر دے گے۔ فرمایا کہ یہ نیک زندگی کی طرف بلاتا ہے۔ بعد میں ابو ظہبی یا دبئی میں اس کا انتقال ہوا۔ 5000 عرب اس کی برکت سے اللہ نے دین میں لے آئے۔ ایک آدمی آیا، اس کی 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں، کہا میری بیوی سے بھی مصافحہ کرو۔ انہوں نے کہا عیسائی ہے، ہم تو مصافحہ نہیں کرتے، غیر محرم ہے، ہمارے لیے ٹھیک نہیں۔ بڑا غصے ہوا، جلال میں آیا، گالیاں دی۔ اگلے دن ساتھیوں نے پھر کھانے پر بلایا، پھر طبیعت نرم ہو گئی۔ اللہ نے پھر سے روزہ لگایا، 40 دن لگوائے۔ بعد میں 4 مہینے یہاں پاکستان ہندوستان میں لگائے۔ رب العالمین نے توبہ کی توفیق دی۔ 20 سال کی زکوٰۃ 22 سال کی ساری ادا کی، ساری ادا کی۔ ہم گلگت میں تھے، وہاں پر کرفیو لگا، ایک اس حالات تھے تو کرفیو لگا۔ وہاں مولانا حبیب اللہ صاحب، انہوں نے کہا ہم تمہیں ایک قصہ سنا۔ یہاں ایک جماعت آئی تھی اور ایک شخص تھا بہت زیادہ روتا تھا، یہ ہماری مسجد میں 5 دن رہے، اور میں اس سے پوچھتا تھا کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا ہم ڈاکہ مارتے تھے، 12 کے قریب ہمارے گنگ تھا، اور ہم جو ہے یہ ڈاکے مارتے، اور ایک جگہ ہمارے بڑے ڈاکو نے ذمہ لگایا اس گھر کو آج لوٹنا۔ تو ہم گئے، ایک آدمی باہر کھڑا ہو گیا، میں اندر گیا پسٹل لے کر۔ وہ صحن میں عورت سوئی ہی، میں نے اس کی بالیاں کھینچنی، اس نے اپنے بچے کو جگایا، بچہ معصوم رونے لگا، میں نے بچے کی گردن مروڑی اور یوں ہی پھینکا، بچہ چیخا، اور میں یہ سونا لے کر آیا۔ اب میں جب بھی سوتا ہوں بچے کی چیخ آتی ہے۔ یہ لوگ پھر رہے تھے ہماری سال کی جماعتیں، یہ مجھے لے آئے۔ اللہ نے یہ دعوت کا کام دیا ہے، اس میں ہم اوقات لگاتے رہیں۔ سارے بھائیوں سے ہے نیت کر لو کہ انشاءاللہ 4 مہینے 40 دن بھی لگائیں گے۔ کن کن بھائیوں کا ارادہ ہے؟ سارے نیت تو کر دو، تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں، رب العالمین آگے بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم جب ختم ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ 4000 فرشتے اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے 60,000 فرشتے اور قاری صاحب کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں۔ ہمارے بیٹے نے سنایا، محمد وقاص نے، ہماری تو بخشش کا دریا دہی ہے اور تو ہمارے پلے کچھ ہے نہیں۔ تو جتنے بھی دنیا بھر میں قرآن نے قرآن سنایا ہے اور جن کی اولادوں نے سنایا ہے، یہ نعمت کبریٰ ہے۔ حدیث میں آتا ہے ارے قرآن سیکھتے رہنا، قرآن سکھاتے رہنا، قرآن غم و حزن میں اترا ہے، قرآن کو ذرا پڑھ کے دیکھ، تیرا دل پسیج جائے گا، قرآن کو پڑھ تیری آنکھیں ڈبڈبا جائیں گی، جب تو فوت ہوگا تیری قبر پر ملائکہ کی اتنی آمد ہوگی جیسے بیت اللہ پر انسان جاتے، فرشتے تیری قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ
ان کا قرآن کریم سنانا قبول کرے. آپ سب بھی ختم میں شریک ہوئے ہیں، اللہ آپ کا آنا بھی قبول فرمائے. یہ باقی ہمارے لیے جو ہے یہ 3-4 دن ہیں، اللہ اسے قیمتی بنانے کی توفیق دے. میں اتنا کرتا ہوں کہ اپنی اپنی مساجد میں یہاں کے قریب ہیں، نفلی اعتکاف بیٹھ جائیں. فرض اعتکاف تو چلا گیا، اگر 24 گھنٹے پورا بیٹھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ رات کا اعتکاف کر لیں. مغرب سے شروع ہوگا اور اپنا سحری کے ختم تک، پھر دن کو صبح کے ٹائم 2-1 گھنٹے آرام کر کے پھر ڈیوٹی پر چلا جائے، تاکہ یہ بقیہ راتیں اعتکاف میں گزر جائے. نفلی اعتکاف کرے. سنت ان خوش قسمتوں نے کر لیا، وہ تو 10 دن کا اعتکاف ہے. اب نفلی اعتکاف ہے، اس لیے یہ راتیں ضائع نہ کریں. قرآن سے دلچسپی ہے، قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، دعا مانگیں. جاگ رہے ہیں سستانے کے لیے آدھا گھنٹہ سو جائے، 1 گھنٹہ سو جائیں، پھر طبیعت تازہ ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب اونگ آ رہی ہو پھر سو جایا کرو. کیا پتا تم دعا کر رہے ہو یا بد دعا کر رہے ہو، دعا نکل جائے بد دعا. قرآن کے الفاظ آپ غلط پڑھ لیں. ایک مائی صاحبہ نے باندھا ہوا ہے سر کے ساتھ رسی. آپ نے بڑھیا کو دیکھا، اماں یہ کیا کر رہی ہے؟ کہ نیند آئے تو میں بیدار ہو جاؤں. فرمایا جب نیند آئے سو جا، جب بیداری ہو جائے پھر پڑھ لینا. سفیان ثوری نے کہا ارے جتنی نفلیں پڑھنی ہے پڑھ لو، لیکن گناہ نہ کرنا، گناہ نہ کرنا. سب سے بڑا کمال یہ ہے گناہ سے بچنا. اللہ تعالی شانہ یہ بقیہ دن بھی نفلی اعتکاف کی اللہ صورت عطا فرمائے. جو حج عمرے پر گئے ہیں یا جا رہے ہیں، اللہ ان کے حج عمرے قبول کرے. اور ابھی دعا مانگیں گے، رب العالمین ہم سب کی حاجات پوری فرمائے. یہ دعا ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہے، اور اس میں سفید ریش بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، بڑے دکھیے بھی ہیں. تو اللہ کس کی سنے گا؟ اللہ سے امید ہے اتنا جم غفیر یہاں اکٹھا ہو جائے، وہ کریم مالک معافی کر دیتا ہے. اس لیے درود شریف پڑھیں اور پھر دعا مانگیں. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا راحم المساکین یا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. حسبنا الله لما اهمنا، حسبنا الله لمن بغى علينا، حسبنا الله لمن قادنا بالسوء، حسبنا الله لمن حسدنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل سارنا على من ظلمنا، اللهم اجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. يا عزيز من كل عزيز خذهم أخذ عزيز مقتدر. يا عزيز من كل عزيز خذهم أخذ عزيز مقتدر. يا عزيز من كل عزيز
خذهم اخذ عزیز مقتدر اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واردنا عنك وارض عنا اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا علينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا ميتا إلا رحمته ولا ملهوفا ومظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ، اے ساری کائنات کو بنانے والے اللہ، اے ابتدا سے پاک، اے پاک ذات جو انتہا سے پاک، تغیرات سے پاک، یا اللہ جس کے سامنے کائنات پوری کی پوری ایک مٹھی میں ہے، اے اللہ، اے ارحم الراحمین، ہمارے وسوسے اور خیالات سے آپ واقف ہیں۔ یا اللہ ساری کائنات کیا کر رہی ہے، آخری انسان جو پیدا ہوگا اس کے اندر کیا کیا وسوسے آئیں گے، آپ ازل سے ان کا جاننے والے ہیں۔ اے اللہ جتنا انسانوں نے آج دیکھا اور جتنا آج سنا اور جتنے آج قدم چلے سب تیرے سامنے ہیں۔ اے اللہ تیرے بڑے بڑے ملائکہ ہیں، سب کے سب تیرے سامنے تیری تسبیح اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ یا اللہ آسمانوں میں ایک بالش ایسی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے تیرے کمالات بیان نہ کر رہے ہوں۔ اے پیارے اللہ، رادے کے حقیقی آپ ہیں۔ اے اللہ ممیت اور موت دینے والے آپ ہیں۔ یا اللہ حیات اور زندگی دینے والے آپ ہیں۔ اللہ دن بڑے کر رہے ہیں، راتیں آپ چھوٹی کر رہے ہیں، اور پھر راتیں بڑی ہوں گی، آگے دن چھوٹے۔ اے اللہ وہ آپ ہی کرتے ہیں۔ یا اللہ ہوائیں تیرے امر سے چل رہی ہیں۔ اے اللہ بادشاہوں کی پیشانیاں تیرے قبضے میں ہیں۔ اے اللہ سب کے جگر تیرے قبضے میں ہیں۔ اے اللہ بال و کھال تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ سارے یا اللہ پرندے اور درندے سب تیرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ عرش لے کر فرش تک سارے نظام پر تیرا کنٹرول ہے۔ اے میرے مولا معز اور مذل آپ ہیں۔ یا اللہ عزت آپ دیتے ہیں، ذلیل آپ کرتے ہیں۔ اے اللہ شفا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ بیمار بھی آپ کرتے ہیں، شفا بھی آپ دینے والے ہیں۔ اے اللہ اولادیں آپ دیتے ہیں۔ یا اللہ بیٹے اور بیٹیاں آپ دیتے ہیں، یا چاہیں تو بانجھ رکھتے ہیں۔ اے اللہ نیک آپ بناتے ہیں۔ یا اللہ بیٹیوں کو نیک بنائیں، بیٹوں کو۔ یا اللہ یہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جلال والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے بادشاہ اور ساری دنیا کی طاقتیں تیری طاقت کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہیں۔ اے اللہ یہ پیارا مہینہ آیا، یہ رمضان شریف کا مہینہ آیا، اے اللہ اس کی ہم قدر نہ کر سکے۔ اے اللہ آج 27 کی شب ہے۔ اے اللہ بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے اس کی قدر کی اور جنہوں نے محنتیں کی۔ اے مولا کریم جو ناقدری ہوئی تیرے اس عظیم مہینے کی، ہماری اس ناقدری کو معاف کر، ہماری اس ناقدری کو معاف کر۔ اے اللہ دنیا بھر میں جو قرآن پڑھا گیا، کیونکہ اجتماعی شکل تراویحوں کی عمر ابن خطاب نے جاری کی، اس لیے عمر ابن خطاب کے بارے میں حضرت علی کہتے تھے اے شیر ببر خدا تیری قبر کو نور سے بھرے کہ تو نے ساری دنیا کے محرابوں میں رونق قائم کر دی، ساری دنیا کی مساجد میں یہ چرچا قائم کیا۔ اے اللہ اے ارحم الراحمین ہماری کمیاں معاف کر، ہماری غلطیاں معاف کر۔ اے اللہ جو رمضان میں گناہ ہو گئے وہ بھی معاف کر، پہلے کے گناہ بھی معاف کر۔ اے اللہ خبیث ہوئے وہ بھی معاف کر، اخبث ہوئے وہ بھی معاف کر، شنی کام ہوئے وہ بھی معاف کر، اشنا کام ہوئے وہ بھی معاف کر، غلیظ کام ہوئے وہ بھی معاف کر، اغلظ ہوئے وہ بھی معاف کر۔ اے پیارے اللہ گندگی میں لتھڑے ہوئے تیرے سامنے ہیں، ختم قرآن کی رات ہے،
27 کی رات ہے، کوئی بعید نہیں آج لیلۃ القدر ہو۔ اے اللہ، یا اللہ، بارش کے قطرات اور ریت کے ذرات سے زیادہ فرشتے تیری زمین میں اتر چکے ہیں۔ جبریل مصافحہ کر رہا ہے، دلوں میں رقت آ رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ یہ نشانی ہے ملائکہ جو ہیں وہ مصافحہ کر رہے ہیں۔ اے ارحم الراحمین، لیلۃ القدر کی حقیقت عطا کر، لیلۃ القدر کا ثواب نصیب کر۔ اے اللہ، کروڑوں زمانوں سے یہ زیادہ قیمتی ایک رات ہے۔ اے اللہ، ہماری رات قیمتی بنا دے، ہماری یہ رات قیمتی بنا۔ یا ارحم الراحمین، جتنے روزے رکھے ہیں اپنے کرم سے قبول کر۔ سحری میں جو دعائیں مانگی قبول کر، افطاری میں جو دعائیں مانگی قبول کر۔ رونا نہیں آیا تب بھی قبول کر، رونے کی شکل بنا لی تب بھی قبول کر۔ اے میرے مولا، جتنا افطار کرایا وہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ جتنے نوجوانوں نے توبہ کی، یا اللہ ان نوجوانوں کی زندگی میں بہاریں لا، انہیں معاذ ابن جبل جیسا نوجوان بنا۔ اے اللہ، ہمارے بوڑھے سفید ریش تیرے سامنے روئے، اے اللہ بھایا کرتے ہیں سفید ریش سے، میرے مولا سب کو معاف کر دے۔ جتنے قرآن سنایا ہے ساری دنیا میں، حرم مکہ اور مدینہ میں، ساری دنیا کی مساجد میں، اے رب جلیل ان سارے کاریوں کو معاف کر، ان سارے حافظوں پر رحمت برسا، ان کے ماں باپ کی بخشش کر، ان کے استادوں کی بخشش کر، ان کے ماں باپ اور استادوں کی بخشش کر۔ اے اللہ، قرآن سنتے ہوئے ہم سے کمی ہو گئی معاف کر۔ اے اللہ، قرآن کریم پڑھتے ہوئے غلطی ہو گئی ہے معاف کر۔ جہاں وقف کرنا تھا نہیں کیا، جہاں میرے غنہ کرنا تھا نہیں کیا، جہاں میرے مولا جہاں اللہ وقف لازم تھا ہم سے احتیاط نہیں ہوئی، جہاں ادغام کرنا تھا نہیں ہوا، اے اللہ ہماری کمیاں معاف کر۔ قرآن کریم میں جو کمی آ گئی اپنے کرم سے معاف کر۔ سراپا ہماری بخشش کا دریا بنا، اللہ سراپا ہماری بخشش کا دریا بنا۔ قرآن کریم کو ہمارے لیے سراپا بخشش کا دریا بنا۔ اے اللہ، اے مولا کریم، ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ اللہ صحت دے، زندگی صحت کے ساتھ دے، زندگی دے لیکن صحت کے ساتھ دے۔ اللہ زندگی دے لیکن صحت کے ساتھ دے، اللہ زندگی دے لیکن صحت کے ساتھ دے، اللہ زندگی دے لیکن صحت کے ساتھ دے۔ یا اللہ ان کی برکت سے مجھے بھی صحت عطا کر، اس مجمع کی برکت سے مجھے بھی صحت عطا کر۔ بڑے بڑے نیک بیٹھے ہیں، اے اللہ سب کو صحت عطا کر، اللہ سب کو صحت عطا کر، اللہ سب کو صحت عطا کر۔ یا اللہ جن کے رشتہ دار اور جن کے میرے مولا دور اور قریب کے بیمار ہیں صحت دے، اللہ صحت عطا کر۔ یا اللہ وقت مقررہ پر خاتمہ کامل ایمان پر کرنا، وقت مقررہ پر خاتمہ ایمان پر کرنا۔ اے اللہ قرآن کے ورقوں پر موت دینا، اے اللہ سجدے کی حالت میں موت دینا، اللہ مکہ میں موت دینا، اے اللہ مدینہ میں نبی کے قدموں میں موت دینا، اے اللہ احرام کی حالت میں موت دینا۔ اے اللہ جنت البقیع عطا کر دے، جنت البقیع عطا کر دے، جنت البقیع عطا کر دے۔ تیرے خزانے میں کیا کمی آئے گی، تیرے خزانے میں کیا کمی آئے گی، تیرے خزانے میں کیا کمی آئے گی۔ اے اللہ حرمین کی برکات سے ساری امت کو مالا مال کر، ہر بہن کی برکات سے ساری امت کو مالا مال کر۔ اے اللہ جتنے بھی کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ان کے بچوں کو نیک بنا، اللہ ان بچوں کو نیک بنا، انہیں گناہوں سے بچانا، ان کی جوانی کی رب حفاظت کر، ان کی جوانی کی حفاظت کر۔ ہماری بیٹیاں ہیں جو پڑھ رہی ہیں، ہمارے بیٹے اور بھائی ہیں جو پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت کر۔ اے اللہ جوانی کو داغدار ہونے سے بچانا، جوانی کو داغدار ہونے سے بچانا، جوانی کو داغدار ہونے سے بچانا۔ اے اللہ مضبوط پہاڑ سے زیادہ پکا یا اللہ یقین عطا کر، یقین عطا کر، اپنی خشیت نصیب کر۔ اے اللہ ہماری پولیس میں بھی ایمان کی فضائیں چلا، ایسے پولیس والے جو اس زمانے میں رشوت نہ لیں، ان کی زندگی میں برکت ڈال۔ ساری رات یہ پھرتے ہیں، انہیں بھی نیک بنا، انہیں بھی نیک بنا۔ ہماری فوج کو نیک بنا، ہماری فوج کو بھی نیک بنا، انہیں بھی اپنا پیارا بنا، انہیں بھی اپنا پیارا بنا۔ ہمارے ججوں کو بھی نیک بنا،
ہمارے ججوں کو بھی نیک بنا، وہ بکنے والا مال نہ ہو، مر جائے لیکن عدل کے مطابق فیصلہ کر۔ اے اللہ ہمارے وکلاء کو مظلوموں کے کیس لینے والا بنا، ہمارے وکلاء کو مظلوموں کے کیس لینے والا بنا۔ اے مولا کریم نیک حکام سے مدد کر، نیک حکام سے مدد کر، سوء اعمال کی وجہ سے کمینے مسلط نہ کر، سوء اعمال کی وجہ سے کمینے مسلط نہ کر۔ ہمارا ملک جکڑا ہوا ہے، 70-75 سال ہو گئے میرے مولا، دائیں بائیں دیکھتے ہیں ساری پریشانیاں ہیں۔ اے اللہ 6 لاکھ آدمی پاکستان بنا تھا، 6 لاکھ خواتین ماری گئی۔ اے میرے مولا ہم نے کہا یا اللہ کا قانون چلے گا، وہ اللہ تیرا قانون کہاں گیا، وہ تیرا قانون کہاں گیا؟ کتنی ہماری بیٹیاں، کتنی ہماری بہنیں شہید ہوئی، دریا سارے رنگین ہو گئے تھے، دریا رنگین ہو گئے، سکھوں نے کتنوں کو کرپان مارے، پیٹ پھاڑ دیے۔ اے اللہ ہمارا یہ ملک آیا ہے، اے اللہ اس میں نیک حاکم ہمیں دے، نیک حاکم ہمیں دے یا اللہ، ہمارے ملک کو نیک بنا یا اللہ، سارے کام کرنے والوں کو نیک بنا۔ مدارس کی مکاتب کی حفاظت کر میرے مولا، قرآن نہ رہا، بعد آتے ہیں میرے مولا ہمیں تنگ کرتے ہیں، مدرسوں میں کہتے ہیں یہ چندہ کہاں سے آتا ہے۔ اے اللہ کہ ہم ان کے نوکر ہیں، اے پروردگار، اے پروردگار ان مدارس کی حفاظت کر، مدارس کی حفاظت کر۔ جو قرآن حدیث کے دشمن ہیں ان کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دے، جو قرآن حدیث کے دشمن ہیں ان کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دے۔ اے اللہ ہم تو خود دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم تو خود دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ اے اللہ قال الرسول، قال اللہ کی آوازیں ہیں، کیا علماء ربانی نہ رہے اور یہ حافظ نہ رہے ہم باقی بچ جائیں گے، ہم باقی بچیں گے۔ اے اللہ، اے اللہ ان مدارس کی حفاظت کر، ان مدارس کی حفاظت کر، اہل اللہ کی حفاظت کر، نیک علماء کا خادم بنا، نیک علماء کا خادم بنا۔ ارے ہمارے بس میں چلے اے اللہ، میں ہر حافظ کا منہ چوم لوں، ہر حافظ کا منہ چوم لوں جنہوں نے ہمیں قرآن سنایا، جنہوں نے ہمیں قرآن سنایا۔ وہ کتنا قیمتی ہے، ساری دنیا کے بادشاہ اس کی لعاب کے برابر بھی نہیں ہے، اس کی لعاب کے برابر بھی نہیں۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے نبی کو سلام تو پہنچا دے، ہماری طرف سے ہمارے نبی کو سلام تو پہنچا یا اللہ، ہمارے نبی کو سلام پہنچا۔ اے اللہ وہ وقت جلدی لیا جب خود جا کر قبر پر کھڑے ہو کر، روضے پر کھڑے ہو کر السلام علیکم کہیں، آگے آ کے کہہ دے وعلیکم السلام۔ اللہ کا نبی ہمیں کہہ دے تم پر سلامتی، ہم بخشے گئے، ہم بخشے گئے، ہم بخشے گئے۔ اللہ کے نبی نے جواب دے دیا، پھر ہم بخشے گئے۔ سارے صحابہ کو جزا عطا کر، تابعین کو تبع تابعین، سارے محدثین اور فقہا کو یا اللہ بہترین جزا عطا کر۔ یا اللہ دعوت کے کام کی حفاظت کر، دعوت کے کام کی حفاظت کر، دنیا کے چپے چپے پر دین کی آبیاری کے لیے قبول کر۔ اے اللہ اختلافات کو ختم کر، اختلافات کو ختم کر، آپس میں محبتیں قائم کر، تمام مراکز کو ملا دے، تمام مراکز کو نظام و دین سے ملا دے۔ یا اللہ خاندان الیاس کی حفاظت کر، خاندان الیاس کی حفاظت کر، مخلصین کو شیر و شکر کر، مخلصین کو شیر و شکر کر۔ اے اللہ ملا دے، 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 اے اللہ ملا دے۔ اے میرے مولا رحم کی بارش کر، کرم کی بارش کر، جن پر قرضے ہیں قرضے ادا کروا، قرضے ادا کرا دے، قرضے ادا کرا دے۔ جن کے بیٹے بیٹیاں جوان ہیں نیک رشتے عطا کر۔ بڑے پریشان ہیں بعض لوگ میرے مولا، رشتے نہیں مل رہے، بیٹے پریشان ہیں گھروں میں، اور میرے مولا ماں باپ رو رہے ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں۔ جوان بچی جس کے گھر میں ہو، جوان بچہ ہو، وہ کھانا کیسے کھائے، وہ کھانا کیسے کھائے میرے مولا۔ اے اللہ نیک رشتے عطا کر، نیک رشتے عطا کر۔ یا اللہ جن کی بیٹیوں کو طلاق دے دی، جن کی بیٹیاں دکھی ہوئی ہیں، اے اللہ بدل کی بجائے نعم البدل عطا کر، بدل کی بجائے نعم البدل عطا کر۔ اللہ ہر ایک کے بیٹے بیٹی کو نیک بنا، جن کی اولاد نہیں نیک اولاد دے، جن کی اولاد نہیں نیک اولاد دے، جن کی اولاد نہیں نیک اولاد دے۔ ہمارے بیٹے بیٹیوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں ولی بنا، انہیں ولی بنا۔
ہمارے بیٹے بیٹوں کو ولی بنا دے، ہمارے بیٹے بیٹیوں کو ولی بنا دے، نیک بنا دے۔ اے اللہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہماری ساری تراویاں قبول کر، تراویوں میں جو نیند آئی قبول کر، سستی ہوئی قبول کر، سحری افطاری قبول کر، سحری افطاری قبول کر۔ جنہوں نے اپنے دسترخوان لمبے کیے اور سخاوت کی ہے، ان کی نسلوں کو اے اللہ ان کی نسلیں میرے مولا انہیں بہترین جزا عطا کر، آنے والی نسلوں کو چمکا دے، ان کی نسلوں کو چمکا دے۔ ہمیں سخی بنا، ہمیں سخی بنا، حیا والا بنا، نیک بنا، تواضع والا بنا۔ یا اللہ اخلاص کی نعمت عطا کر، جو ریاکاری ہو گئی معاف کر دے، جو ریاکاری ہو گئی معاف کر دے، جو ریاکاری ہو گئی معاف کر دے۔ ہائے ہائے وہ ریاکاری والا عمل پھینک دیا جاتا ہے۔ اے اللہ ہم سے جو ریاکاری ہوئی ہے معاف تو کر دے، معاف تو کر دے، خدا کی قسم بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ اے اللہ کہ ریاکاری نہ ہو، اے اللہ تو رحم کر، اے اللہ تو کرم کر، ریاکاری ساری معاف کر۔ یہاں جو بھائی اعتکاف میں بیٹھے، جنہوں نے ان کی خدمت کی، جنہوں نے کھانا پکایا، جنہوں نے بھاگ بھاگ کے کھلایا، سب کو بخش دے، سب کو بخش دے۔ اے اللہ جتنے بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں یا نفلی اعتکاف میں آئے ہیں، سب کو رنگ دے، سب کو رنگ دے، ایک بہترین رنگ چڑھا دے، محمدی رنگ کی مہر چلا دے، محمدی مہر لگا دے، محمدی مہر لگا دے، محمدی مہر لگا دے۔ انہیں نیک بنا میرے مولا۔ یہ 10 دن کے بعد جو گھر جائیں، گھر والے کہیں کتنے نیک بن کر آئے ہیں، گھر جائیں گھر والے کہیں کتنے نیک بن کر آئے ہیں۔ اے اللہ اعتکاف کی لاج رکھنے والا بنا، اعتکاف کی لاج رکھنے والا بنا، اعتکاف کی لاج رکھنے والا بنا۔ اے اللہ جن پر ناجائز مقدمات ہیں جان چھڑا دے، جن پر ناجائز مقدمات ہیں جان چھڑا دے، پلاٹوں پر دکانوں پر قبضہ کر لیا، اللہ جان چھڑا دے۔ جو مہلک بیماریوں میں پڑے ہیں، آہیں بھر رہے ہیں، آہیں بھر رہے ہیں، کوئی خدمت کے لیے نہیں ہے، پیسے نہیں علاج کرا سکیں، اے میرے مولا بیماروں کا کون والی ہے؟ تو ہی والی ہے، انہیں شفا عطا کر، انہیں شفا عطا کر، انہیں شفا عطا کر۔ یا اللہ بہت سے فیکٹریوں والے، بہت سے لوموں والے پریشان ہیں، کاروبار نہیں چل رہے، روتے ہوئے آتے ہیں۔ یا اللہ اے میرے مولا ان کے کاروبار میں برکت دے، ان کے کاروبار میں برکت دے، حلال کی روزی دے، کسی کا محتاج نہ کرنا، کسی کا محتاج نہ کرنا، کسی کا محتاج نہ کرنا، حلال کی روزی دے، وافر دے میرے مولا، سب کے قرضے اتار دے، سب کے قرضے اتار دے، ہر ایک کو مکان دے دے، ہر ایک کو مکان اپنا دے دے، ہر ایک کو اپنی گاڑی دے دے، ہر ایک کو اپنی گاڑی دے دے، ہر ایک کو کھانا دے دے، ہر ایک کو پینا دے دے، ہر ایک کو لباس دے دے، ہر ایک کو بیٹے بیٹیاں دے دے، ہر ایک کو بیٹیاں بیٹیاں دے دے، ہر ایک کو نیک میرے مولا ملازمت دے دے، ہر ایک کو نیک تاجر بنا دے۔ تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ تیرے لیے رب جلیل کیا مشکل ہے؟ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہماری دعائیں اپنے فضل سے قبول کر۔ یہ بھائی آئے ہیں، ان کے دلوں میں تمنائیں ہوں گی، اے اللہ تو جاننے والا ہے۔ اے فرشتوں تم بھی تو سارے مجمع پر چھائے ہوئے ہو، اگر یہ رات لیلۃ القدر آئے تو پھر جبریل بھی آیا ہوا ہے، ریت کے ذرات تھوڑے ہیں، درختوں کے پتے تھوڑے ہیں، فرشتے فرشتے ہیں، چوکوں پر کھڑے ہیں، ہر جگہ فرشتے ہیں۔ اے فرشتوں ہم سے مصافحہ کر لو تاکہ ہمارے اندر نور آ جائے، تاکہ ہمارے اندر نور آ جائے۔ جبریل اتر آ رہا، اے اللہ آج کی رات کو لیلۃ القدر کی رات بنا، ہم سب کی بخشش کر دے، ہم سب کی بخشش کر دے، ہم سب کی بخشش کر دے۔ تو نہیں معاف کرے گا کون کرے گا؟ کمینے ہے تو تیرے ہے میرے مولا، بیکار ہے تو تیرے ہے۔ ہمارا رب تو اور کوئی نہیں، ہمارا رب تو اور کوئی نہیں، ہمارا مالک اور کوئی نہیں۔ اے پیارے رب تیرے دروازے پر آئے ہوئے ہیں، اے اللہ یا اللہ یا اللہ تو خود کہا ہے کہ کوئی معافی مانگے معاف کر دیا کرو، تو معافی پسند کرتا ہے۔ آج تو اعلان کر دے مولا عالم، آج تو اعلان کر دے اے سچے رب میں نے سب کو بخش دیا، میں نے سب کو بخش دیا۔ اللہ تیرے نبی کی حدیث ہے، مردوں کو بھی ہم بخش دیتے ہیں، ہمارے بڑوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے دادا دادی نانا نانی کو بخش دے، ساس سسر کو بخش دے، ماموں اور خالوں کو بخش دے،
یا اللہ خلائیں بخش، ہماری بیویوں کو بخش، ہمارے بیٹوں کو بخش، بیٹیوں کو بخش، دامادوں کو بخش، بہو کو بخش، ہمارے ننھے منھے پوتے پوتیاں نواسے نواسیوں کو نیک بنانا۔ آگے بڑے فتنے آ رہے ہیں، آگے بڑے فتنے آ رہے ہیں، ہمارے بچے دہریے نہ بنے، ہمارے بچے دہریے نہ بنے، ہمارے بچے لوفر اور کمینے نہ بنے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنانا، ہماری اولاد کی حفاظت کرنا، ہمارے پوتے پوتیاں نواسے نواسیوں کی حفاظت کر، نواسے نواسیوں کی حفاظت کر۔ اے اللہ جتنا مجمع بیٹھا ہے اے تو پیار سے دیکھ، اعلان کر دے میں نے سب کو بخش دیا، تیرے خزانے میں خدا کی قسم رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول کر، ہماری دعائیں قبول کر، ہماری دعائیں قبول کر۔ اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ، تیرے سامنے ابتہال کر رہے ہیں، اندھے کی طرح فریاد کر رہے ہیں۔ اندھا گرتا ہے گٹر میں آہا کرتا ہے، وہی اندھے والی آہ کر رہے ہیں۔ اے رب جلیل معاف کر۔ تیرا نبی عرفات میں رو رہا تھا، آنسو بہ رہے تھے، فرمایا میری زبان بھی سوال کر رہی ہے، میرا دل بھی سوال کر رہا ہے، میرا جسم بھی کانپ رہا ہے، میرا دل بھی دھاڑے مار رہا ہے۔ اے اللہ تیرا نبی اتنا رویا، احرام بھی تر ہو گیا، احرام بھی تر ہو گیا، ہمیں بھی معاف کر دے، آج تو بخش دے، بہترین زندگی آگے عطا کر، اپنے فضل سے کرم سے ہمیں معاف کر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ۔ بھائی بارش کی دعا مانگ لے، یا اللہ رحمت کی بارش عطا کر، یا اللہ رحمت کی بارش عطا کر، اے اللہ رحمت کی بارش عطا کر۔ یا اللہ جہاں ضرورت ہے، آج بلوچستان کے بھائی آئے کہنے لگے ہمارے بعض علاقوں میں 1000 فٹ 1100 فٹ پانی نیچے چلا گیا اور قحط سالی ہے۔ اے اللہ رحمت کی بارش کر، تو شکنجے میں ڈالے، مخلوق کہاں بچے گی، مخلوق کہاں بچے گی؟ کیا پتی اور پتی کا شوربہ، تیرے خزانے ہیں میرے مولا، رحمت کی بارش برسا، رحمت کی بارش برسا، رحمت کی بارش برسا، باغات اچھے کر دے، کھیتیاں اچھی کر دے، آگے گندم آ رہی ہے وہ اچھی کر دے، جن کے آگے فصلیں ہیں اور جن کے میرے مولا باغات ہیں، اے اللہ سب محتاج ہے تیرے، جانور بھی میرے مولا منہ اوپر کر رہے ہیں کہ بارش کب آئے گی، پرندے بھی ترس رہے ہیں، اے اللہ رحمت کی بارش برسا، رحمت کی بارش برسا، رحمت کی بارش برسا، رحمت کی بارش برسا، اپنے فضل سے ہماری دعائیں قبول کر۔ وصلی اللہ تعالی علی